پیارے دوستو، یہ کہانی ہے ایک فلسطین کی ایک حد سے زیادہ بہادر اور ہوشیار لڑکی کی، ایک ایسی لڑکی کی کہ جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس لڑکی سے زیادہ اتہاس میں ابھی تک اسرائیل دیش کو کسی نے بھی نقصان نہیں پہنچایا ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ پیارے دوستو، اس لڑکی نے نہ صرف اپنی بہادری اور ہوشیاری کی وجہ سے اسرائیل کو حد سے زیادہ پریشان کر دیا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل جیسے طاقتور دیش کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور جب کبھی بھی اسرائیل دیش اس لڑکی کو پکڑنے کی کوشش کیا کرتا تھا تو وہ ہمیشہ ناکامیاب ہو جاتا تھا، کیونکہ پیارے دوستو، یہ لڑکی وقت وقت پر اپنا چہرہ بھی بدلتی رہتی تھی۔ اس عام سے دکھنے والی فلسطینی لڑکی نے اپنی پوری زندگی میں اپنا چہرہ بدلوانے کے لیے لگ بھگ 6 بار سرجری کروائی تھی، اور ہر سرجری کے بعد یہ لڑکی اسرائیل کے خلاف اپنے نئے مشن کو انجام دیتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہے فلسطین میں پیدا ہونے والی ایک ایسی عام لڑکی کی جس کو آج کے دور میں ہم سبھی اس کو لیلا خالد کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ وہی لیلا خالد کہ جن کی پیدائش فلسطین کے ایک شہر حائفہ میں 1944 میں ہوئی تھی۔ ابھی لیلا خالد کی عمر صرف اور صرف 4 سال تھی کہ 1948 میں فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور اس طرح اسرائیل نام کا پہلا یہودی دیش ہماری دنیا میں وجود میں آیا تھا۔ پیارے دوستو، اسرائیل بنتے ہی اسرائیلی فوج نے 1948 میں ہی فلسطین کے شہر حائفہ پر بھی حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد وہ بہت جلد اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے لیلا خالد کو اپنی جان بچانے کے لیے حائفہ نام کے شہر کو چھوڑ کر دوسرے عرب دیشوں میں ہجرت کرنی پڑی۔ پیارے دوستو، لیلا خالد کا بچپن جوڑن دوش میں بہت ہی غریب و بہت ہی زیادہ پریشانیوں میں گزرا تھا۔ بچپن ہی سے لیلا خالد نے فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو بڑی اچھی طرح سے دیکھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بچپن سے ہی لیلا خالد کے دل میں انقلاب کی ایک آگ بھڑک رہی تھی، اور لیلا خالد بچپن سے ہی یہ ارادہ کر چکی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے بڑے ہو کر اپنے لوگوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا بدلہ لینا ہے، اور ہر اس انسان کو مزہ چکھانا ہے کہ جس نے میرے اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اسی وجہ سے لیلا خالد نے صرف 15 سال کی عمر میں عرب نیشنلز نام کے وومین کو جوائن کر لیا تھا، کہ جس کا مقصد صرف فلسطین کو آزاد کرانا تھا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ لیلا خالد کے شروع کے دن بہت ہی زیادہ غریبوں اور مجبوری سے تھے، وہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ کویت میں بچوں کو پڑھا کر بھی گزارا تھا، یعنی وہ ایک ٹیچر کے طور پر کویت دیش میں رہا کرتی تھی۔ لیکن پیارے دوستو، لیلا خالد زیادہ دنوں تک ایک عام ٹیچر کی زندگی نہ گزار سکی، کیونکہ پیارے دوستو، ان کا دل تو ابھی بھی اسی مقصد کی طرف لگا ہوا تھا کہ جس مقصد کا خواب وہ بچپن میں دیکھا کرتی تھی، اور وہ مقصد کچھ اور نہیں بلکہ صرف اور صرف فلسطین کی آزادی تھی۔ اسی وجہ سے اب آخر کار انہوں نے ٹیچر کی زندگی چھوڑ کر اس فیلڈ میں اترنے کا فیصلہ کیا کہ جس فیلڈ میں اترنے کا وہ بچپن سے خواب دیکھا کرتی تھی، یعنی اب انہوں نے ایک ایسی آرگنائزیشن کو جوائن کیا کہ جس کا مقصد فلسطین دیش کو آزاد کرانا تھا، اور اس آرگنائزیشن کو PLP کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، جس وقت لیلا خالد نے اس آرگنائزیشن کو جوائن کیا تھا، اس وقت اس آرگنائزیشن کے سبھی لوگ لیلا خالد کو ایک عام لڑکی سمجھا کرتے تھے، لیکن بہت جلد ہی لیلا خالد نے اس پوری آرگنائزیشن میں اپنی ایک الگ پہچان بنا لی تھی، اور سبھی لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ دوسرے عام انسانوں سے بالکل الگ ہیں، اور شروع میں ہی اسرائیل کے خلاف کئی بڑے بڑے آپریشن کو کامیابی کے ساتھ انجام دیا تھا، جس کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے نہ صرف وہ پوری آرگنائزیشن میں مشہور ہو گئی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی آرمی کی نظروں میں بھی آنے لگی تھی، یہاں تک کہ
اسرائیل کی خفیہ ایجنسی یعنی موسامی ابود کے اوپر نظر رکھنے لگی تھی، لیکن پیارے دوستو لیلا خالد نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک کام 1969 میں کیا تھا، ایک ایسا کام کہ جس کی وجہ سے نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا ہی ہل گئی تھی، اور پوری دنیا یہ جان چکی تھی کہ 25 سال کی لیلا خالد کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے طاقتور لڑکی تھی۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہے اگست 1969 کی کہ جب PLP نام کی فلسطینی آرگنائزیشن کو اس بات کی خبر ملی کہ اٹلی کی راجدھانی یعنی روم سے تل ابیب کی طرف آنے والے ایک ہوائی جہاز میں اسرائیلی امبیسڈر بھی حاضر ہوں گے۔ اس فلسطینی آرگنائزیشن نے اس ہوائی جہاز کو ہائی جیک کرنے کا پلان بنایا تاکہ اس ہائی جیکنگ کے بدلے اسرائیلی سرکار سے اپنی مانگوں کو پورا کرایا جائے، اور PLP نام کی اس آرگنائزیشن نے اس ہائی جیکنگ کا ذمہ لیلا خالد اور اس کی ٹیم کو سونپا، اور لیلا خالد نے بھی اپنی آرگنائزیشن کے اس بھروسے کو قائم رکھا۔ بڑی چالاکی کے ساتھ وہ اٹلی سے آنے والے اس جہاز میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سوار ہو گئی، اور جیسے ہی یہ جہاز زمین سے آسمان میں اڑا اور فوراً لیلا خالد نے اپنی بندوق کو پائلٹ کے اوپر تان دیا اور فوراً جہاز اڑانے والے انسان کو یہ آرڈر دیا کہ وہ اس جہاز کو سیریا کی راجدھانی یعنی دمشق کی طرف موڑ دے، اور ساتھ ہی ساتھ لیلا خالد نے اس جہاز کے اڑانے والے انسان کو یہ نصیحت بھی کی تھی کہ وہ سیریا کی راجدھانی دمشق لے جاتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ جہاز اسرائیل کے آسمان کے اوپر سے گزارا جائے تاکہ وہ گزرتے وقت اس جگہ کو دیکھ سکے جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ لہٰذا اس جہاز کو فوراً اسرائیل سے گزرتے وقت سیریا کی راجدھانی یعنی دمشق میں اتار دیا گیا۔ جہاز کے لینڈ ہوتے ہی لیلا خالد کی پوری ٹیم نے جہاز کے مسافروں کو فوراً باہر نکلنے کا حکم دیا۔ جہاز میں سبھی لوگوں کو باہر نکلتے دیکھ لیلا خالد کی پوری ٹیم نے ہوائی جہاز کے اگلے حصے کو اڑا دیا، اور اس کے بعد ہی سیریا کے سبھی پولیس نے اس ہائی جیکرز کو گرفتار کر لیا۔ سبھی اسرائیلی مسافروں کو بھی آزاد کر دیا گیا، لیکن سیریائی سرکار نے کچھ اسرائیلی مسافروں کو اپنے ہی انڈر میں رکھا، اور اس کے بدلے اسرائیلی سرکار کے سامنے سیرین قیدوں کو آزاد کرنے کی شرط رکھی کہ جو پہلے ہی اسرائیل کے قبضے میں تھے۔ لہٰذا ان 71 قیدیوں کو آزاد ہونے کے بعد بچے ہوئے اسرائیلی مسافروں کو بھی چھوڑ دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیریا کی پولیس نے لیلا خالد اور اس کی پوری ٹیم کو بھی بغیر کسی کارروائی کے آزاد کر دیا۔ پیارے دوستو، اس ہائی جیکنگ کے بعد یہ ایک طرفہ اسرائیل حیران ہو گیا تھا تو وہیں دوسری طرف لیلا خالد پوری دنیا میں مشہور ہو گئی تھی۔ نہ صرف مشہور بلکہ فلسطینی لوگوں کے لیے ایک ہیرو بن گئی تھی۔ اس ہائی جیکنگ کے بعد ہی لیلا خالد کا ایک فوٹو بھی وائرل ہوا تھا، جس فوٹو میں صاف طور پر ان کے ہاتھ میں AK-47 بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ فوٹو نہ صرف وائرل ہوا تھا بلکہ ہر اخبار کی زینت بن چکا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ پیارے دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہسٹری میں پہلا ایسا موقع تھا جب کسی عورت نے ایک پلین کو ہائی جیک کیا تھا۔ میرے پیارے دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ لیلا خالد نے پلین کو ایک بار نہیں بلکہ 2 بار ہائی جیک کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے دوسری بار یہ پلین ناکامیاب ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے لیلا خالد کو برطانیہ میں گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن پھر کچھ دن بعد ہی لیلا خالد کی آرگنائزیشن نے کسی اور پلین کو ہائی جیک کر کے اس کے بدلے میں لیلا خالد کو آزاد کروا لیا تھا۔ پیارے دوستو، شاید یہ بات جان کر آپ لوگ بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ دوسری بار پلین ہائی جیک کرنے سے پہلے بھی لیلا خالد نے اپنے چہرے کی سرجری کروائی تھی تاکہ کسی بھی طرح سے لوگ اس کو پہچان نہ سکیں، اور وہ یقیناً اپنے اس پلین میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ کیونکہ پیارے دوستو، بھلے ہی اس کی دوسری ہائی جیکنگ کا پلان ناکامیاب ہو گیا ہو، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوسری بار میں اس کو کوئی انسان نہیں پہچان سکا تھا۔ پیارے دوستو، لیلا خالد کو فلسطین جیسے دیشوں میں تو ایک ہیرو کے طور پر دیکھا ہی جاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی یہ اتنی زیادہ فیمس ہے کہ بہت ساری میوزک کمپنیز نے ان کے اوپر گانے بھی بنائے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی بایوگرافی بھی پوری دنیا میں شوق کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، اور آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ 2005 میں لیلا خالد کی ہسٹوری پر ایک مووی بھی بنائی گئی
جس کو ہم سب لوگ لیلا خالد ہائی جیکر کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کے دور میں لیلا خالد کی عمر لگ بھگ 77 سال ہو چکی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ عمان دیش میں رہتی ہیں، جہاں پر ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی رہتے ہیں۔ فی الحال پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس قیمتی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔